فکر ہووے گی تے کون لوے گا خبراں محمد اسی چھپ جانگے وچ قبراں تے ساری زندگی آٹا گنیاں تے میں لکھاں کیتے پیڑے اوے گئی جوانی ہن آیا بڑھاپا تے کوئی نہیں لگدا نیڑے۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں بس کر یار محمد بخشا ہن موڑ قلم دا کوڑا ساری زندگی دکھ نہیں مکنے ورکا رہ گیا تھوڑا ساری زندگی دکھ نہیں مکنے ورکا رہ گیا تھوڑا تلے ہن یار حوالے رب دے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے لے ہن یار زیادہ گزری اوے رہ گیا پیچھے تھوڑی پتہ نہیں کس وقت محمد ٹوٹ جائے ساواں دی ڈوری تے در تیرے تے میں در تیرے تے میں اڑیاں کرساں ضد کر بیٹھا آقا میں خالی نہیں جانا ایک نکی جئی اوے ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا زور دعا نا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو
محشر میں برم رکھنا آقا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا منظور دعا میری مقبول خدا کرنا جب وقت مل کے پڑھیے آئے آقا دیدار کرنا جب وقت رضا آئے آقا دیدار اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ میں دعا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار رات پوے تاں اوے بیدر دانو نیند پیاری آوے اوے درد مندانو یاد سجن دی ستے آیون جگاوے تے بائی بائیاں دے اگر توجہ ہے تو کہیے سبحان اللہ اور میاں صاحب کے کلام کو فقط شاعری نہ سمجھے بلکہ حقیقت پہ مبنی باتیں سمجھے یہ میاں صاحب نے دنیا کا دستور بیان کیا ہے کہ آج جن رشتہ داروں کے لیے تو قربانیاں دیتا ہے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے پیسہ قربان کرتا ہے وقت قربان کرتا ہے زندگی قربان کرتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ تیرے جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں تیرا جنازہ بھی پڑھنا نہیں آتا ان کو میاں صاحب نے حقیقت بیان کی ہے سنیے گا آپ کیا لکھتے ہیں بائی بائیاں دے قدر دی ہندے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاں تے لوئے لوئے اوے پر لے کڑیے جے دودھ بانڈا برنا شام محمد تے گھر جاندی نے ڈرنا اور فرماتے ہیں جاندی وار ڈرونا بنے تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کدھر گئے تیرے کر دے
دیس بھی گیا تو پاسپورٹ گروی رکھوا کے کھانے کھاتا رہا، محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، فیکٹریوں میں کارخانوں میں اوور ٹائم لگا لگا کے، آج وہ تیری میت کو ہاتھ لگانے کے لیے ڈر رہا ہے۔ آج سگا بیٹا سگے باپ کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے ڈر رہا ہے، آج خوف کھا رہا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں چٹی چادر، بالکل سلو کیجئے گا، چٹی چادر بمبلان والی اینو داغ نہ لاوی جنیاں، حشر دہاڑے پھر نہ آکھیں ہائے ربا کی بنیا۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہائے افسوس کی بن گیا، تے ماں مرے تاں پیکے مک دے، باپ مرے گر ویلا، شالا مرن نا ویر کسے دے، نت اجڑ جاندہ جے میلا، تے ساری زندگی میں آٹا گنیا، تے میں لکھاں کیتے پیڑے، گئی جوانی ہن آیا بڑھاپا، تے کوئی نہیں لگ دانے۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جن کے لیے جوانی قربان کرتا ہے پھر بڑھاپے میں وہ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ گئی جوانی آیا بڑھاپا ہن کوئی نہیں لگتا نیڑے۔ یہ جو سفید بال داڑھی میں آتے ہیں یہ کیا ہے پتہ آپ کو؟ موت کا پیغام ہے۔ کس کا پیغام ہے؟ بولو تو صحیح، کس کا پیغام ہے؟ یہ موت کا پیغام ہے۔ ہڈیوں میں سے کڑچ کڑچ کی آوازیں آنا، آنکھوں کا کمزور ہو جانا، جسم کے اعضاء میں طاقت کا کم ہو جانا، بزرگ فرماتے ہیں موت کا پیغام ہے۔ میاں صاحب نہیں فرماتے کالے وال مسافر ہوئے تے بگیاں ڈیرا لایا، اٹھ یار محمد بخشا موت سنیڑا آیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھ یار محمد بخشا موت سنیڑا آیا۔ لیکن بندہ وہ کہتا نہیں جن نے مرنا مر گیا، میں تے اجے 1000 سال جینا ہے۔ بھائی کیا جینا ہے؟ کس دنیا پہ مان کر کے تو اتنا نقصان کرتا جا رہا ہے؟ کس دنیا پہ مان کر کے تو رشتہ داروں کو بہن بھائیوں کو جناب چھوڑتا جا رہا ہے؟ ان قریب دنیا چھوٹ جائے گی۔ دنیا بڑی بے وفا چیز ہے۔ یہ کبھی کسی کی بنی ہے؟ نہیں بنی۔ یہ نام جس کو ہم بنانے کے لیے ساری زندگی لگا دیتے ہیں، جب بندہ مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام ختم ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میت۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں وہ جناب فلاں غسل دیتا کہ نہیں دیتا؟ وہ کہتے ہیں نہیں میت نے غسل دیتا کہ نہیں دیتا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو سب سے پہلے اس کا کیا ختم ہوتا ہے؟ نام۔ کیا ختم ہوتا ہے؟ پھر وہ جناب فلاں حاجی صاحب فلاں رانا صاحب سے میت ہو جاتا ہے، فلاں فلاں برادری سے نکل کر مرحوم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندو ہمیں اس نام کی کیا پڑی ہے؟ ہمیں اس نام کو دیکھنا ہے جس نے ہمیں دنیا میں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو بزرگوں کا یہ سمجھانے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں اور ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے مڑ گیا لک تیرا، پر اجے بھی بدیوں باز نہ آیوں، جیو وڈے دلیرا۔ وہی چونک میں بیٹھ کے تاش کے ٹھپے پہ ٹھپا۔ ہاں جوانی بھی ایسے گزری، مستانی ہو گئے گزری، بڑھاپا بھی ایسے ہی۔
نہیں، فرماتے ہیں ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن، اوے مڑ گیا لک تیرا پر اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں، جیو وڈیا دلیرا. کتنی دلیری دکھا رہا ہے، کس کو دکھا رہا ہے؟ رب کو. رب تو تجھے ڈھیل دے کے معاف کرتا جا رہا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے. جب پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت آتی ہے. ہمیشہ میاں صاحب فرماتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تے تو ہارن کھیڑ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیسی ہارن دا مل ہیرا. فرماتے ہیں تو جھکنا سیکھ، درگزر کرنا سیکھ. جتن جتن دے ہر کوئی کھیڑ دا، تو ہارن کھیڑ فقیرا. اوے جتن دا مل کوڈی پیسی تے ہارن دا مل ہیرا. تے چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں سودا پاوے مول نہ لئیے بھلے آن تے برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہارا کپڑے پاوے کنج کنج بئیے چنگا پین ہزاراں. تے سفن دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں تے سہ سہ جوڑ بہت ہی قابل غور شعر. سہ سہ جوڑ سنگت دے جتھے آخر وتھاں پیاں اوے باج جنہ دے ایک پل نہیں سی لنگدا اج شکلاں یاد نہ رہیاں. باج جنہ دے ایک پل نہیں سی لنگدا اج شکلاں یاد نہ رہیاں. تے برے بندے نوں میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی جد میں اندر چاہتی پائی میتھوں برا نہ کوئی. اور میاں صاحب فرماتے ہیں ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا جی کر دے تینو کول بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا.